أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. کل کے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، حالانکہ مجھے تو کسی مرد نے آج تک چھوا تک نہیں ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہیں اسی حالت میں ہی عطا فرمائے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بچہ بھی عنایت فرمائے گا. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، آگے کیا ہوگا اس بچے کا؟ تو فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ اس کو تعلیم دے گا کتاب کی. کتاب سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین اکرام رحمہم اللہ تعالی اس کی ایک تفسیر تو یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے لکھنا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ لکھنا سکھائے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے سب کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں یتبعون الرسول النبی الامی، وہ اتباع کرتے ہیں اس رسول کی جو نبی امی ہے. اسی طرح ولا تخطہ بیمینک، اور نہیں لکھتے اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لکھنے کی تعلیم دے گا اور دانائی کی تعلیم دے گا. اور بعض مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے اور حکمت سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث مبارکہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم کی اور سنت کی تعلیم دیں گے. اور چونکہ اہل اسلام کا یہ اجماعی عقیدہ ہے اور اس پر قرآن پاک کی آیات اور احادیث متواترہ موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، قیامت سے پہلے نازل ہوں گے اور 40 سال تک اس امت پر حکمرانی کریں گے. قرآن و سنت کے مطابق ہی وہ فیصلے فرمائیں گے. لہٰذا قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنے کے لیے قرآن و سنت کا علم ہونا ضروری ہے. یہ علم ہوگا تو اس کی روشنی میں فیصلے فرمائیں گے. لہٰذا قرآن کریم کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سکھائیں گے. مثلا بنی اسرائیل پر 2 نمازیں فرض تھی، بنی اسرائیل والے 2 نمازیں پڑھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت 2 نمازیں پڑھتے تھے. لیکن جب قرب قیامت تشریف لائیں گے تو 5 نمازیں پڑھیں گے، کیونکہ امت محمدیہ پر 5 نمازیں فرض ہیں. جس طرح ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے، جامع مسجد اموی کے مینار پر نازل ہوں گے دمشق میں، تو اس وقت فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں پہلی نماز ہوگی آنے کے بعد. آسمان سے نزول کے وقت پہلی نماز فجر کی ہوگی، اور اس وقت تکبیر ہو رہی ہوگی، اتنے میں پیچھے سے آواز آئے گی کہ نزل عیسی ابن مریم علیہ السلام، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں. چنانچہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے،
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، ظاہر ہے وہ نبی ہیں، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اور یاد رکھنا کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بھی اپنی جگہ بہت بلند ہے، مگر وہ کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور پھر نبی تو نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، تو نبی کے درجے تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ تو حضرت مہدی پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں گے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے، فرمائیں گے کہ تم نماز پڑھاؤ، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پہلی نماز ہوگی فجر کی نماز، اس کے امام حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے کھڑے ہو کر جامع مسجد عموی میں دمشق میں ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقی نمازوں کی امامت کریں گے، تو یہی 5 نمازیں پڑھائیں گے اور اسی دین پر عمل کریں گے۔ تو آگے فرمایا او الحکمت ویعلمہ الکتاب والحکمت، اور دانائی کی، والتورات والانجیل، اور اللہ تعالیٰ سکھائے گا ان کو تورات اور انجیل۔ تورات یہ بنی اسرائیل کی مرکزی کتاب تھی، یہ کتاب بڑی جامع اور معنی کتاب تھی۔ قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ تورات کا ہے، اور جو انجیل نازل ہوئی یہ تورات کا تتمہ تھی۔ اس کو آپ یوں سمجھے کہ جیسے ایک اخبار ہوتا ہے، ایک اس کا ضمیمہ ہوتا ہے۔ اخبار جو ہوتا ہے اس میں تفصیل سے خبریں ہوتی ہیں، اور جو ضمیمہ ہوتا ہے اس میں کچھ موٹی موٹی کچھ چیزیں، 2-4 چیزیں، 2-4 خبریں اس میں بیان کی جاتی ہیں۔ اسی طرح تورات ایک اصل کتاب تھی، مرکزی کتاب تھی، اور انجیل اس کا ضمیمہ تھی۔ تو فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی اور کسی قوم کے لیے نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا انی قد جئتکم، بے شک میں تحقیق لایا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، نشانی یعنی معجزہ تمہارے رب کی طرف سے، اپنی طرف سے نہیں، کیونکہ معجزہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے اور نبی کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے، اس میں نبی کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ آگے نشانی کا ذکر ہے۔ ان آیاتوں میں اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان کیے گئے ہیں، جو معجزات بنی اسرائیل کے سامنے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ صادر فرمائے۔ ان میں سے پہلا معجزہ انی اخلق لکم من الطین، بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل کی طرح بنا کر، فانفخ فیہ، پس اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا، پس وہ ہو جاتا ہے پرندہ، باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے، گارے سے ایک پرندہ بناتے تھے، اور وہ پرندہ بنا کر اس پہ پھونک مارتے تھے تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا۔ اب رہی یہ بات کہ وہ کون سا پرندہ تھا، تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ وہ چمگادڑ تھا، اور چمگادڑ یہ کافی چیزوں میں انسان کے مشابہ ہے۔ یہ جو آج کل نظریہ، پہلے بھی ایک نظریہ سائنسدانوں نے نظریہ پیش کیا جن میں ڈارون، ہیکسلے، ہیگل اور ہیون یہ سائنسدان شامل تھے۔ ان مردودوں نے یہ تحقیق کی، اور تحقیق کے نتیجے میں انہوں نے یہ نظریہ اختیار کیا کہ انسان پہلے مینڈک تھا، مینڈک سے بندر بنا، پھر دم کٹی تو انسان بن گیا، یہ ڈارون کا نظریہ تھا۔ پھر اس کے مقابلے میں کچھ اور پاگل اٹھے، وہ افریقہ اور دوسرے ملکوں کے سائنسدان تھے، انہوں نے نظریہ پیش کیا کہ جی ڈارون کا نظریہ غلط تھا، انسان بندر سے بنا ہے، یہ نظریہ غلط تھا، بلکہ انہوں نے نظریہ یہ پیش کیا کہ انسان چمگادڑ سے بنا ہے۔ اب یہ آدم کے بیٹے ہیں تو انسان کو تم انسان ہی رہنے دو بھائی، تم یہ کس قسم کے گندے نظریے پیش کر رہے ہو؟ تمہیں کیا تکلیف ہے انسان کو انسان رہنے میں؟ کبھی اس کو مینڈک بناتے ہو، کبھی اس کو بندر بناتے ہو، کبھی چمگادڑ بناتے ہو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان ہی بنایا ہے۔ قرآن کریم میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلا سے پیدا کیا ہے۔ ان لوگوں کی عقلیں ماری گئی، بیوقوف لوگ ہیں۔ انسان جس شکل میں موجود ہے اللہ نے اسی شکل میں انسان کو پیدا کیا، ان کی عقلیں ماری گئی ہیں، باقی سب خرافات ہیں، اسی شکل میں انسان پیدا ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے چمگادڑ بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے، وہ رب تعالیٰ کے حکم سے اڑ جاتی تھی، اور یہ منظر وہاں سب لوگ دیکھتے تھے، بنی اسرائیل والے۔ دوسرا معجزہ بیان فرمایا وہ ابرئ الاکمہ، اور اچھا کرتا ہوں میں مادرزاد اندھوں کو،
اکمہ یہ مادر ذات اندھے کو کہتے ہیں، یعنی جو پیدائشی اندھا ہو، کیونکہ جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے اس کا کوئی علاج دنیا میں نہیں، ڈاکٹر کی دنیا میں، حکمت کی دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ مگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ مادر ذات اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا تھا اور دیکھنے لگ جاتا تھا، بالکل اس طرح دیکھنے لگ جاتا تھا جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ والابرصا، تیسرا معجزہ، اور برس والوں کو ٹھیک کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے برس والوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک کر دیتے تھے۔ برس کا معنی جزام بھی کیا گیا ہے، جزام میں سوادی مادہ انسان میں بڑھ جاتا ہے اور اس کا جو مریض ہوتا ہے اس کی ہاتھ پاؤں کی انگلیاں اور ناک وغیرہ گل کر گرنے لگ جاتے ہیں۔ طب والے کہتے ہیں کہ یہ متعدی مرض ہے، یعنی ایک کو دوسرے سے لگتا ہے، دوسرے کو تیسرے سے لگتا ہے، دوسرے سے تیسرے کو لگتا ہے، تیسرے سے چوتھے کو لگتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ کوہڑ کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ ہاں اگر کسی کا ایمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایمان جیسا ہو وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جذام کے مریض کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا بھی ہے، اس کو کھلایا بھی ہے۔ یہ دیکھ کر تو لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ مگر عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ عوام کا حال یہ ہے کہ اگر کسی کی تیمارداری کے لیے چلے جائیں اور وہاں اس کے پاس بیٹھ جائیں اور وہ بیمار ہو جائیں تو پھر اس کی طرف نسبت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس بیمار نے مجھے بیمار کر دیا۔ لہذا اس حوالے سے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ بیماری جو بھی آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور یہ جو کوڑ کا مرض ہے یہ بڑا خطرناک مرض ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے قرآن کو یاد کیا پھر بھول گیا، قیامت والے دن وہ اس کو جو ہے کوڑا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس واسطے بچے کو حفظ کروانا ضروری نہیں ہے، پہلے اس کا حافظہ چیک کر لیا جائے، یعنی اس کو ایک پارہ حفظ کروایا جائے، دیکھا جائے کہ اس نے کتنے عرصے میں حفظ کیا ہے، اس کی منزل کیسی ہے، اس کو یاد رکھ پایا ہے یا نہیں یاد رکھ پایا۔ اگر وہ اس کا حافظہ قوی ہے تو پھر تو اس کو حفظ کروا لیں کہ وہ بعد میں اس کو یاد رکھ سکتا ہے، لیکن اگر حفظ کر لیا اور وہ یاد نہ رکھ پایا تو اس کا بڑا سخت گناہ ہے۔ یا حفظ کرنا یہ فضیلت کی بات ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، لیکن حفظ کرنے کے بعد بھلا دینا یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ تو خیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کی بیماری والے کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور ایمان کی شرط کے ساتھ۔ ہوتا یہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی ایسا مادرزاد نابینا آتا یا کوئی ایسے کوڑ کا مریض آتا تو عیسیٰ علیہ السلام اس سے یہ وعدہ لیتے تھے کہ تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تمہاری یہ بیماری ٹھیک ہونے کے بعد تم ایمان لے آؤ گے، میرا کلمہ پڑھ لو گے۔ اور جب وہ وعدہ کرتا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ اسی طرح برس والے مرض کے ساتھ بھی پہلے طے کر لیتے تھے۔ تفاسیر میں لکھا ہے، تفسیر جلالین وغیرہ میں لکھا ہے کہ تقریباً 50,000 آدمی ان بیماریوں والوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اچھا کیا۔ چوتھا معجزہ بیان فرمایا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ اس مقام پہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا۔ پہلا مردہ جسے زندہ کیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس اور کنعان، یہ ان کے نام ہیں۔ ان میں سے کنعان کافر تھا، باقی سارے مسلمان تھے۔ تو سام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا، اور وہ زندہ ہوا اور کچھ عرصے اس وقت زندہ رہا، پھر فوت ہو گیا۔ دوسرا جس شخص کو زندہ کیا اس کا نام تھا عازر، عازر یا عازر نام تھا رحمہ اللہ تعالی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا اور وہ دیر تک زندہ رہا۔ اس نے زندہ ہونے کے بعد شادی بھی کی، پھر اس کی اولاد بھی ہوئی۔ تیسرا ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا بیٹا تھا۔ اس کے فوت ہونے پر وہ بوڑھی عورت بڑی غمگین رہتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو زندہ کیا، وہ بھی دیر تک زندہ رہا، اس کی پھر آگے نسل بھی چلی اور جوان بھی ہوئی۔ اور چوتھا ایک چنگی پر ملازم تھا، عاشر اس کا نام تھا۔ اس کی بیٹی فوت ہو گئی تو یہ بیچارہ بھی بڑا غمگین رہتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کی بیٹی کو زندہ کیا۔
آگے فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ، پانچواں معجزہ بیان فرما رہے ہیں، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس چیز کی جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ خبریں بھی دیتے تھے، اور یہ خبریں صرف بنی اسرائیل کو دیتے تھے کہ تو فلاں چیز کھا کے آیا ہے، تو نے اپنے گھر میں فلاں جگہ پر فلاں چیز چھپا کے رکھی ہوئی ہے، فلاں کونے میں فلاں چیز رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ سب خبریں بطور معجزے کے تھیں، اور یہ خاص بنی اسرائیل کی قوم کے لیے تھی، حالانکہ وہاں اور کافی قومیں آباد تھیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ صرف بنی اسرائیل کے واسطے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، لہٰذا ان سب چیزوں کا تعلق قوم بنی اسرائیل کے ساتھ تھا۔ چنانچہ انجیل متی میں مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں اور اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے، ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں بھی آپ سے کچھ فیض حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرا تعلق کون سی قوم سے؟ تو بنی اسرائیل سے، لیکن اس نے بنی اسرائیل سے الگ اپنی قوم کا ایک خاندان تھا، اس کا بتایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا فیض تیرے لیے نہیں ہے، کیونکہ میرا فیض صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے، اور تو میری کلاس میں شامل نہیں ہے۔ وہ عورت بھی بڑی ضدی تھی، بیٹھی رہی، کہتی رہی کہ بار بار کہ مجھے بھی آپ سے فیض حاصل کرنا ہے، مجھے بھی آپ سے فیض حاصل کرنا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ شاگردوں نے کہا حضرت اس عورت سے جان چھڑاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کو تو بڑے آسان طریقے سے کہہ دیا ہے کہ میرا فیض تیرے لیے نہیں ہے، میں تو صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ لیکن افسوس کہ آج انہی بھیڑوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی چر لی۔ پھر فرمایا کہ لڑکوں کی روٹی کتوں کو نہ ڈالا کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے، یعنی گھر کے بچوں کے لیے ضرورت کے مطابق جو کھانا تیار کیا ہے وہ کتوں کو نہ ڈالو۔ یہ مثال ہے کہ میرا وقت تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت جو تھی وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، لیکن جب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وصف نبوت کے ساتھ آئیں گے، اگرچہ نبوت نہیں ہوگی، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، لیکن وصف نبوت موجود ہوگا، کیونکہ نبوت ملنے کے بعد واپس نہیں لی جاتی۔ اور جس علاقے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے وہاں دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین باقی نہیں رہے گا۔ آگے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک البتہ اس میں نشانی ہے تمہارے واسطے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی اتنے معجزے تمہیں دکھا دیے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ میرے ہاتھ پھیرنے سے نابینا بینا ہو گئے، برس کے مرض میں مبتلا ٹھیک ہو گئے، مردے زندہ ہو گئے، گارے سے پرندہ بنا کر اڑا دیا، تمہاری گھر کے اندر کی خبریں تمہیں بتا دی۔ یہ چیزیں، اتنی ساری چیزیں دیکھ کر بھی تم ایمان نہیں لاؤ تو ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں۔ یہودیوں کا رویہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ تھا کہ یہودی کہتے تھے کہ یہ ہمارے دین کا مخالف ہے، کیونکہ یہودیوں نے دین کی شکل مسخ کر کے رکھ دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی اصلاح فرماتے تھے، ان کو بتاتے تھے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو۔ دین کا حلیہ ان لوگوں نے بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اصل دین پیش کرتے تھے تو یہودی کہتے تھے کہ یہ ہمارے دین کا حلیہ بگاڑ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا شبہ دور فرمایا اور فرمایا ظالموں، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، میں تو تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی، من التوراۃ، تورات سے، یعنی میں تو تورات کا مصدق ہوں، تورات جھٹانے والا تھوڑی ہوں، میرا تو اصل مذہب ہی تورات ہے۔ یعنی میں نے تورات کی تعلیم تم نے بدل ڈالی ہے، میں نے تو تورات کی جو اصل تعلیم ہے وہ تمہیں بتا رہا ہوں، میں تو تصحیح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی وجہ سے ان کو موقع مل گیا۔ ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں پر کچھ چیزیں حرام کر دی تھیں ان کو سزا دینے کے لیے۔ ان میں اونٹ تھا، بطخ تھی، شتر مرغ تھا، یہ ان پر حرام تھا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ جو حرام شدہ چیزیں تھیں یہ حلال کر دی گئیں۔ تو اب یہودیوں کو موقع مل گیا، کہنے لگے دیکھو جی جو چیزیں ہم پر حرام تھیں یہ ان کو کہتا ہے حلال ہے۔ تو فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ سزا ہم نے ان کو دی تھی ان کی شرارت کے سبب۔ اب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان پر حلال کر دی۔ اب یہودیوں کو بڑا مضبوط بہانہ مل گیا، تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مظاہرے کیے، احتجاج کیا
کہ اس کو جو ہے وہ سزا دو، اس کو جیل میں بند کر دو یا اس کو سولی پر چڑھا دو۔ اس وقت رومیوں کی حکومت تھی اور شام کا گورنر تھا ہیروڈاس۔ اس نے مرکزی حکومت کو حالات سے آگاہ کیا۔ اگلی آیات میں یہ بات آ رہی ہے کہ جب انہوں نے بہت شور مچایا، بہت شور ڈالا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کا پروگرام بنا لیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے منصوبے خاک میں ملا دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے واسطے بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں، یعنی جو چیزیں تمہاری سرکشی کی وجہ سے، تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تم پر حرام کی گئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تم پر حلال کر دی ہیں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، پس اے لوگو ڈرو تم رب تعالیٰ سے اور میری اطاعت کرو۔ یہ چیزیں چونکہ عموماً انسان سے صادر نہیں ہو سکتی، یعنی مٹی کا ایک پرندہ بنا کر اس کو پھونک مار کے اڑا دینا، مردے کو زندہ کر دینا، مادر ذات اندھے کو بینا کر دینا، برس کی بیماری کو ٹھیک کر دینا، تو فرمایا کہ یہ نرالی اور اوپری چیزوں کا مجھ سے صدور دیکھ کر مجھے رب نہ سمجھ لینا۔ یہ چیزیں چونکہ عام طور پہ انسانوں سے صادر نہیں ہوتی، تو مجھ سے یہ صادر ہو رہی ہیں، تو ایسا نہ ہو کل کو تم مجھے رب سمجھ لو۔ رب کون ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہ تو معجزے ہیں تو رب تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں، اس میں اصل جو ہے وہ اصل عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، مجھ سے صدور ہوا ہے۔ فاعبدوہ، پس تم اس کی عبادت کرو، یعنی عبادت صرف رب تعالیٰ کی کرنی ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے جس کی دعوت دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔